اپنی زبان کو نکالے ہوئے وہ ہانپ رہا ہے. اس نے دوپٹے سے اپنے موزے کو باندھا اور کنویں سے پانی نکال کر اس کو پلا دیا. اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا ہے، معاف کر دیا ہے. اسی طرح ایک آدمی اس نے کبھی نیکی کا کام نہیں کیا تھا، اور اس کا کام کیا تھا؟ جن مردوں کو ہم دفن کر کے آتے ہیں وہ قبر کو اکھاڑتا اور مردے کے کفن کو نکالتا اور اس میں بازار میں جا کر فروخت کرتا. وہ کفن فروش ہے، کتنا گناہوں فعل ہے اس کا. وہ بیمار ہوا، اپنے بیٹوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہنے لگا، بتاؤ میں باپ کی حیثیت سے تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے؟ بچے کہتے ہیں کہ تم بہترین باپ، ہماری تعلیم ہماری تربیت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی ہے آپ نے. وہ کہنے لگا کہ میں مرگ کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، مجھے پتہ نہیں ہے کہ مجھے کب بلاوا آ جائے. میں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا ہے. جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا دینا، اور جو راکھ ہو اس کو ہوا میں اڑا دینا یا سمندر میں بہا دینا. میرے مرنے کے بعد تم نے یہ کام کرنا ہے. کیوں؟ میں نے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے، اور میں نے کوئی کام ہی نہیں کیا نیکی کا. میرے پاس تو کوئی نیکی ہے ہی نہیں ہے. تاکہ یہ جلانے کا عمل، راکھ بن جانے کے بعد بہا دینے کا عمل میرا مدعا ہی غائب کر دے، میں اللہ کے حضور پیش ہی نہ ہو سکوں. یہ ڈاک اس کے دل میں ہے اللہ کے حضور پیش ہونے کے لیے. بیٹوں نے ایسا ہے کیا. جب وہ مر گیا اس کی راہ کو اس کی لاش کو جلا دیا. حالانکہ لاش کو جلانا بہت پرانا جرم ہے. ہم مسلمان یہ کام نہیں کرتے ہیں، یہ ہندوؤں کا رسم ہے کہ وہ لاش کو جلا دیتے ہیں. بہرحال اس کی لاش کو جلا دیا گیا اور اس کی راہ کو ہوا میں اڑا دیا گیا، کچھ پانی میں بہا دیا گیا. وہ مالک ہے، خالق کائنات، بڑا دقیق اور باریک حساب کرنے والا، لطیف الخبیر اس کی ایک صفت ہے. باریک بین بھی ہے، خبردار بھی. اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا ایک ذرہ بھی اس کا ضائع نہ ہو. پانی کو کہہ دیا اس خاک کا ایک ذرہ بھی بطور امانت تیرے پاس ہے، وہ ضائع نہ ہو. جب وہ اپنا کام کر چکے اس کے راہ کے ذرات کو اللہ نے اکٹھا کر لیا. اللہ کے آگے کیا مشکل ہے؟ اس کو جیتا جاگتا انسان بنا کر اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور پوچھا، بتا تو نے یہ کام کیوں کیا ہے؟ یا اللہ تجھ سے ڈرتے ہوئے کی مانگا. مجھے ڈر لگتا تھا تیرے حضور پیش ہونے سے. نیکی تو میرے پلے ہی کچھ نہ تھی، برائیاں ہی برائیاں تھی، گناہ ہی گناہ تھے. میں نے یہ سوچا اس بہانے میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا. یا اللہ مجھے تجھ سے ڈر لگا تھا،
اس ڈر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اللہ رب العزت وہ بڑا بے پرواہ ہے، بڑا غنی ہے، بڑا قدردان ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھ سے ڈرتے ہوئے تو نے یہ کام کیا ہے، جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اللہ قدردان، شاکر، شکور، یہ اس کی صفت ہے۔ اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اے وہ لوگوں جو اپنے آپ پر گناہ کر کے، نافرمانی کر کے، زیادتی کر کے اب تمہیں پچھتاوا ہے، ندامت ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اگر تمہارے کسی گوشے میں اللہ کا ڈر سمایا ہوا ہے، اس ڈر کی وجہ سے اللہ تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وہ غفور بھی ہے، شکور بھی ہے، بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جنگ سے واپس آ رہے تھے، تو آپ نے ایک عورت کو دیکھا، وہ بھاگ رہی ہے پریشان ہو کر، اور اس کی چھاتی سے دودھ ٹپک رہا ہے۔ اتنے میں اسے ایک بچہ مل گیا، شیر خوار چھوٹا سا، اور بچے کو دیکھتے ہی اس نے پکڑا اور اپنی چھاتی سے لگا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کیا تم خیال کرتے ہو یہ ماں جو اپنی مامتا کے ہاتھوں اتنی مجبور تھی کہ پریشان ہے اور دوڑ رہی ہے پریشانی میں، اب اپنی اس بچی کو چھاتی سے لگا کر اس کو دودھ پلا رہی ہے، کیا تمہارا خیال ہے کیا یہ بچہ اس جلتے ہوئے تنور میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ماں اس بچے کو اس جلتے ہوئے تنور میں پھینک دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماں اتنی مہربان نہیں ہے اس بچے پر جتنا اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کیا پڑی ہے؟ اللہ نے اس آدم اور آدم کی اولاد کو اس لیے نہیں بنایا ہے کہ ان کو جہنم میں جھونک دے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایماندار بن جاؤ، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہیں عذاب دے۔